دانستاً وکیل میں نہیں بنی. میرا خیال میں آسما کا ہمیشہ سے شوق تھا وکالت کا. میں حادثاتاً طور پہ ہی وکیل بن گئی. وکالت سے ہٹ کے جو میری ایکٹیویزم ہے ہیومن رائٹس کی اور اس موومنٹ کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں مجھ میں بہت کانفیڈنس آیا ہے. فروری 1983 میں جو ایک خواتین نے جلوس نکالا تھا، جو ایک ایسا میرے خیال میں ایونٹ تھا جس سے ویمنز موومنٹ جو پاکستان کی تھی وہ ایکچولی ٹریگر آف ہوئی تھی. بہت سے وقت ایسے آتے ہیں کہ آپ ایسی ایک سچویشن کو کنفرنٹ کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بے انصافی ہے. Hina Jilani is perhaps one of the most brilliant minds in the legal process of Pakistan. She has defended and worked on the most difficult cases. Not only women, صرف خواتین کے نہیں, constitutional laws and other protests that need to be brought up. Hina is also very amiable, a very lovable and a very likable person. مجھے کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہو، پہلا فون ہنا جلانی، ہنا what do I do? ہنا what does this mean? And her advice and her guidance is so rational, so reasonable. That's it. If Hina says it, that's it. Let's meet. ہنا جلانی. دانستاً وکیل میں نہیں بنی. میرا خیال میں آسما کا ہمیشہ سے شوق تھا وکالت کا. میں حادثاتاً طور پہ ہی وکیل بن گئی، مگر جب میں بن گئی تھی اس کے بعد میری بڑی کمٹمنٹ اپنی پروفیشن سے رہی. تو پڑھائی یعنی اگر آپ کہیں حادثاتی طور پہ بن گئی تو پھر شروع میں یا بچپن میں جیسے کہتے ہیں نا فلاں کا شوق تھا فلاں کا شوق تھا، تو ہنا جلانی کو کس چیز کا شوق؟ مجھے لینگویجز کا شوق تھا. اچھا. میرا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ میں بہت سی لینگویجز سیکھوں گی اور اس میں ہی اپنا ایک کریئر بناؤں گی. بہت سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر میں ہمیں شوق کو پورا نہیں کر سکی. حالانکہ میں نے لینگویجز سیکھیں مگر ان کو اپنا کریئر نہیں بنایا میں نے. تو کیا یہ طے تھا کہ ہنا جلانی کریئر بنائے گی کیا؟ ہاں، یہ طے تھا، یہ بات طے تھی اور میری پرائیورٹی ہمیشہ یہی رہی. میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سمجھا کہ میں نے کریئر بنانا ہے. مگر میرے خیال میں جس وقت میں تیار ہوئی ایک BA کے بعد کریئر بنانے کے لیے، اس وقت خواتین کے لیے مواقع کم تھے اور خاص طور پہ میرے جیسی ایوریج عورت کے لیے جس میں بہت زیادہ انیشیٹو اتنا نہیں تھا، مواقع کم تھے. اور میں یہ سمجھتی تھی کہ پڑھانا کالج میں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یا میرا شوق نہیں ہے. تو ایسا کریئر چوز کرنا چاہتی تھی جس میں پڑھانے کے علاوہ کچھ کیا جائے. اتنی لائق نہیں تھی کہ ڈاکٹر بن سکوں، مگر اپنی جس ماحول میں پلی بڑھی تھی اس کا اس حد تک فائدہ ضرور ہوا کہ لیگل کریئر میں جانے کی اپرچونٹی ملی اور آسانی پیدا ہوگی. پھر یہ بتائیں کہ ہاں میں کریئر کی طرف میرا رجحان بھی تھا اور کریئر ہونا تھا، تو پھر کیا اس کی سہولت یا سپورٹ آپ کے والد صاحب نے دی یا گھر میں دی یا اماں نے دی یا خود اندر سے آپ کی آواز تھی کہ میں نے ایک کریئر بنانا ہے؟ نہیں، یہ آواز تو تھی، لیکن میری جو والدہ تھیں اور میرے والد دونوں بہت سپورٹیو تھے. میری فیملی انوائرمنٹ بہت سپورٹیو تھی. ہمیں کبھی روکا نہیں گیا کسی کام سے بھی، چاہے وہ سڑکوں پہ جلوس نکالنا ہو یا پڑھائی کرنی ہو کسی قسم کی بھی. جتنی صلاحیت تھی اس کو استعمال کرنے کی پوری انکریجمنٹ تھی، کبھی کسی چیز سے روکا نہیں گیا. آج کی ہنا جلانی میں اور جب ہنا جلانی چھوٹی تھی، بچی تھی، کیا فرق ہے؟ کانفیڈنس کا بہت فرق ہے. جب سے میں نے کام شروع کیا ہے، ایک تو اپنی پروفیشنل لائف میں اور دوسرا جو میری اپنی وکالت سے ہٹ کے جو میری ایکٹیویزم ہے ہیومن رائٹس کی اور اس موومنٹ کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں مجھ میں بہت کانفیڈنس آیا ہے. میرے میں جتنا بھی میں نے کام کیا ہے آج تک، خاص طور پہ انسانی حقوق کی موومنٹ کے حوالے سے، میں نے کبھی اپنے آپ کو آئسولیٹڈ نہیں سمجھا. اور اس سپورٹ کی وجہ سے جو مجھے دوسرے اپنے اس موومنٹ میں کولیگ سے ملی ہے، مجھ میں کانفیڈنس ڈیفینیٹلی آیا ہے. اب بھی اور میرے خیال میں کچھ پچھلے چند سالوں سے ہی کہنا چاہیے، اس شعبے میں خطرہ بہت ہے. آپ نے وہ خطرہ پچھلے مہینوں میں خود ذاتی طور پہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے نزدیک دیکھا ہے.
جان کا خطرہ ہے, مال کا خطرہ ہے, ریپوٹیشن کا خطرہ ہے, عزت کا خطرہ ہے. یہ سب اب پیدا ہوا ہے, پہلے نہیں تھا. اس کا کیا دور دورہ ہوا ہے اور اس نے آپ کے اوپر بذاتی خود بحیثیت انسان کے کیا اثر چھوڑا ہے؟ دیکھیے, خطرہ اور وائلنس جو ہے وہ میں نے صرف اپنے لیے اور ذاتی طور پر ابھی نہیں دیکھا ہے. ایسے حالات پہلے بھی میں نے دیکھے ہیں. جب میرے والد پولیٹکس میں تھے تب بھی میں نے اس قسم کی وائلنس دیکھی ہے. ان کے اوپر متعدد بار حملے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی ویلیفیکیشن میڈیا میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے اب ان کے نظریات کی وجہ سے. انٹالرنس دیکھی ہے ڈسینٹ کے اوپر, جو کہ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ ایسی چیز ہے جس سے مجھے کسی قسم کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے یا بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. میرے خیال میں کوئی بھی ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جو ہے جب وہ کام کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پاورفل فورسز کو چیلنج کر رہے ہیں, اور ایک قسم کی نہیں, بہت سی مختلف فورسز ہیں. کہیں وہ سوشل فورسز ہیں, کہیں ریلیجس فورسز ہیں, کہیں اسٹیٹ کی فورسز ہیں. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم اتنی پاورفل انٹرسٹ کو چیلنج کریں گے تو ان کا ریئیکشن ہوگا, اور وہ ریئیکشن ہمارے لیے تھریٹ بھی ہے اور اس کے تھریٹ ہوتی ہے. وی لیو ود دیٹ. مگر ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر وی آلسو ہیو این انسٹنکٹ فار سروائیول, اور ہماری سروائیول وہی ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی سپورٹ اسٹرکچرس ہیں. ہماری جتنی موومنٹس ہیں, سوشل موومنٹس ہیں, یہ ہمارے لیے بھی ایک سپورٹ اسٹرکچر ہے. پہلا جلوس یاد ہے آپ کو؟ پہلا جلوس سڑک پہ نکلنا یاد؟ ہاں بالکل یاد ہے. کالج کا زمانہ تھا اور ایوب خان کی حکومت تھی. اس میں ڈیموکریسی اور فریڈم کے لیے جلوس خواتین نے نکالا تھا, اور بہت سی ینگ عورتیں اس میں تھیں. ینگ کا مطلب کالج کی اسٹوڈنٹس تھیں اور دوسری خواتین تھیں جو ینگ پروفیشنلز تھیں. وہ پہلا جلوس تھا جو نکالا گیا تھا لاہور میں, لاہور شہر میں. اور اس میں آپ تھیں؟ اس میں میں تھی. ایسے دور بھی تھے جو بہت سخت قسم کے حکومتیں تھیں, ان میں بھی جلوس نکالے تھے. تو یہ کبھی بھی بحث نہیں ہوئی کہ جائیں یا نہ جائیں. کئی ایسے جلوس بھی نکلے جن میں بہت تشدد ہوا خواتین پہ. فروری 1983 میں جو ایک خواتین نے جلوس نکالا تھا, جو ایک ایسا میرے خیال میں ایونٹ تھا جس سے ویمنز موومنٹ جو پاکستان کی تھی وہ ایکچولی ٹریگر آف ہوئی تھی. وہ ایک ایسا جلوس تھا جو میرے خیال میں میری زندگی میں ایک بہت اہم ایونٹ ہے, اور جس نے میری سوچ کو بھی مولڈ کیا ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. اور اس کے بعد جو میرے فیوچر میں اقدامات تھے یا جس طریقے سے میں نے کام کیا, اس کا بہت ہاتھ اس دن کا تھا, 12 فروری 1983 کا. یہ جو فیصلہ ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ سائلنٹ سپورٹر جس طرح بہت سے ہیں, ایک ہوتا ہے جو بہت آگے نکل جاتے ہیں. لیکن یہ جو پہلا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میں آئیں اور پھر پیچھے وہ والا آپ والی بات کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہوتا, یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے. آپ کے لیے یہ فیصلہ مشکل تھا؟ منیز, جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ میں جس وقت ایک ایسی پروفیشن میں تھی, اس ایک ایسے وقت پہ, اینڈ آئی تھنک دا ٹائم از امپورٹنٹ, کہ میں ایسی سوشل اور لیگل انجسٹسز کو دیکھ رہی تھی جس کا براہ راست میرے کام سے تعلق تھا. مثلا میں وکیل تھی, جیلوں میں عورتوں کے ساتھ کام کر رہی تھی. ان کی جو تکالیف, ان کے ساتھ جو ناانصافی معاشرتی طور پہ ہو رہی تھی اور ریاستی نظام کی وجہ سے ہو رہی تھی, وہ سامنے نظر آ رہی تھی. تو جیسے میں نے کہا کہ ایسے ماحول میں آپ اگر ایک وکیل کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور تھوڑی بہت بھی ہیومن رائٹس کی سینسٹیوٹی ہے, تو پھر یہ چوائس آپ کے پاس نہیں ہوتی کہ اب ہم یہ کریں یا نہ کریں. یہ کوئی دانستاً فیصلہ کر کے قدم آگے نہیں بڑھایا جاتا. وہ آپ کی زندگی کا, آپ کے کام کا ایک حصہ ہے اور آپ نے وہ کرنا ہی ہے. جتنی اس کی بعد میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں یا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں آپ کے کام کے, ان سے نمٹنے کے لیے پھر بعد کا وقت ہوتا ہے. یہ کام جو ہے ہیومن رائٹس کا بھی جو ہے, اور جو اس وقت بھی آپ خواتین کے لیے وکالت کا کام کرتی ہیں, اس میں آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پریس کوریجز بہت ملتی ہیں, انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی. کچھ سچ ہوتا ہے اور شاید کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہو. اس سے پھر ظاہر ہے آپ کا کام بھی مجروح ہوتا ہے,
آپ کو غصہ بھی آتا ہے کہ یہ شاید میں نے کہا نہیں, یہ میں نے سوچا نہیں, یہ میں نے کیا نہیں, اس وقت پھر آپ اپنے اندر یہ کیسے حوصلہ دوبارہ پیدا کرتی ہیں کہ مجھے کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں, بہت سے وقت ایسے آتے ہیں کہ آپ ایسی ایک سچویشن کو کنفرنٹ کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بے انصافی ہے یا آپ کی کو غلط سمجھا جا رہا ہے, آپ کے بارے میں غلط فہمی ہے. تو اس کے لیے بھی جو صحیح ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکٹیولی اس چیز کو کنفرنٹ کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس سے مایوسی کا جو ایک سینسیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور میرے ساتھ بہت دفعہ یہ ہوا ہے, ہم نے ایسے بہت سے وقت دیکھے ہیں جب نیوز پیپرز میں بھی ویلیفیکیشن ہو رہی ہے اور آپ کی انٹیگریٹی کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے, لیکن بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ چھوڑو اس کو, کیا فائدہ اپنے آپ کو اتنا ایک ایکسپوز کرنے کا, بہتر ہے کہ یہ کام نہ کریں. یہ میرا خیال میں صحیح فیصلہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو اپنے کام کے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ صحیح ہے اور آپ میں اتنی کمٹمنٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے, تو پھر آپ کا فیصلہ یہی ہوگا کہ اس کو کنفرنٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. وکیلوں کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے. صبح کا وقت کورٹس میں, پھر شام کا وقت پڑھائی میں, تیاری میں. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا. اس مصروفیت میں پھر آپ کی اپنی ذاتی زندگی کہاں گئی؟ ذاتی زندگی واقعی ہوتی نہیں ہے اور یا بہت محدود ہوتی ہے, مگر مجھے یہ اس لیے بھی سوٹ کر گیا کہ میں طبعاً ذرا تھوڑی سی اینٹی سوشل تو نہیں مگر بہت زیادہ سوشل نہیں, الگ تھلگ رہنے تو مجھے ایسی زندگی میں اپنی وہ کمی محسوس نہیں ہوئی جو کہ شاید مجھ سے زیادہ سوشل لوگ جو ہیں یا جن کو جو زیادہ آؤٹ گوئنگ لوگ ہیں ان کو یہ کمی ضرور محسوس ہوگی. یہ واقعی بہت ٹائم کنزیومنگ پروفیشن ہے اور یہ بہت ڈیمانڈنگ ایک پروفیشن ہے. پھر جب چھٹی کے دن ہینا کیا کرتی ہیں؟ چھٹی کے دن بہت آرام کرتی ہوں, ٹیلی ویژن دیکھتی ہوں, فلمیں دیکھتی ہوں, کبھی کبھار کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے, مگر کوشش یہی رہتی ہے کہ چھٹی کے دن کام نہ کریں. لیکن جس قسم کا ہم کام کرتے ہیں کبھی کوئی ایمرجنسی یا کرائسس پیدا بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھٹی کی جو ریلیکسیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بتائیں ہینا, کون سا کیس آپ لیتی ہیں اور کون سا نہیں لیتی ہیں؟ اس میں کوئی تمیز کرتی ہیں آپ کے؟ دیکھیے, پروفیشنلی تو میں ہر قسم کا کیس لے سکتی ہوں, وکیل کو لینا بھی چاہیے, لیکن کیونکہ میں ایک ہیومن رائٹس کی وکیل ہوں تو کچھ تھوڑے سے ایک اپنے لیے لمیٹیشن پرسنل لیول پہ رکھی ہوئی ہے. مثلاً میں عورت اور مرد میں تمیز نہیں کرتی. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مجھے آدمیوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی تعصب یا پریجوڈس ہے یا گرجز ہیں, بالکل نہیں ہے. لیکن ایک صرف کیس ایک قسم کا ہے جو میں نہیں لینا چاہتی, اور یہ میں ایک ڈیسیجن بڑے پہلے کر لی تھی, اور وہ یہ تھی کہ کسٹڈی کا کیس ماں کے خلاف میں نہیں لیتی, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے کی پرورش ماں بہتر کر سکتی ہے, اور بچے کی جو مرضی ہے جس پیرنٹ سے وہ مانوس ہے, خاص طور پہ ان کیسز میں نہیں لینا چاہتی جہاں بچہ ماں کے پاس ہے اور اس کو سپریشن کروانے کے لیے کسی قسم کی کوئی لیٹیگیشن کی جائے. یہ میرا ایک پرسنل وہ ہے. میں ان لوگوں کو بلیم نہیں کرتی کہ جو ایسے کیسز کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کرتے ہیں لوگ اور اس کی ضرورت بھی ہے, ہر بندے کو ڈیفینس کی ضرورت ہوتی ہے, مگر پرسنلی میں نہیں لیتی. ادروائز آپ کسی وقت آپ کا دروازہ چوکھٹ ہر وقت کھلی ہے؟ کھلی ہے, اور یہ چیز ہم نے سوچ کے یہ کام شروع کیا تھا. جو لیگل ایڈ کا ہم نے کام شروع کیا ہے اس میں لیگل ایڈ کو ہم صرف عورت یا کوئی ڈس ایڈوانٹیج سیکٹر کے لوگوں کو صرف قانون اور عدالتوں تک لے جانے کو ہم لیگل ایڈ نہیں سمجھتے. میں لیگل ایڈ کا بہت براڈ مطلب لیتی ہوں. لیگل ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اس صلاحیت کو پیدا کرنا اور ان کو اتنی تقویت دینی کہ قانون اور انصاف تک ان کی رسائی پوری طریقے سے ہو سکے. صرف عدالت میں کیس کی حد تک نہیں, اگر کسی کو ایک قانونی چارہ جوئی کے دوران شیلٹر چاہیے تو وہ بھی میں سمجھتی ہوں لیگل ایڈ کا ایک حصہ ہے, اور اس کے لیے ہم نے انتظامات بھی کیے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ
ایک 24 گھنٹے کی سروس ہے اور یہ اس میں ہم موجود ہوتے ہیں جب بھی کبھی کسی کو ایمرجنسی میں ضرورت پڑے. کہتے ہیں، میرا اتنا واسطہ نہیں پڑا، لیکن کہتے ہیں کہ عدالتوں کے بہت چکر لگتے ہیں، کام بہت لمبا ہوتا ہے، اور اس میں شاید کہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی جن کو انصاف ملنا چاہیے وہ انصاف بہت لمبا ہو جاتا ہے، بہت دیر سے ملتا ہے، فرسٹریشن بہت ہوتی ہے، لٹیگنٹس کی بھی ہوتی ہے، شاید وکیلوں کی بھی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو شارٹ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے اور انصاف جلدی مل جائے تاکہ کام جلدی نپٹ جائے؟ ہاں، میرے خیال میں طریقے بہت سے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کنسنٹریشن ہونی چاہیے وہ ڈسپوزل آف کیسز پہ نہیں ہونی چاہیے صرف، مگر انصاف پر ہونی چاہیے. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے جو تجویزیں دی ہیں یا جس قسم کی پالیسیز فرام ٹائم ٹو ٹائم سامنے آئی ہیں، اس میں لگتا یہ کہ انٹرسٹ ڈسپوزل میں رہ گیا ہے اور انصاف میں نہیں. I would rather wait and get justice than have something done in a hurry at the cost of justice. Systems correct ہو سکتے ہیں اور دونوں چیزیں مل سکتی ہیں، ایکسپیڈیشس ڈسپوزل بھی مل سکتا ہے اور جسٹس بھی، لیکن جسٹس کچھ تھوڑی سی پروسیجرز ڈیمانڈ کرتی ہے اور ان پروسیجرز پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جو یہ پروٹریکٹڈ لٹیگیشن کا اس وقت ہمارے ہاں پرابلم ہے، یہ حل کے قابل ہے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایٹیٹیوڈس انسٹیٹیوشنس کے ان میں بدلنے کی ضرورت ہوگی. ہمارے وکیلوں میں بھی ایٹیٹیوڈس بدلنے کی ضرورت ہوگی، ورک ڈسپلنس بدلنے کی ضرورت ہوگی، اور یہ پاسبلٹی میرا خیال میں نظر آنی شروع ہوئی ہے اور شاید یہ فلفل ہو بھی جائے. جیتنا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے اور ہارنا ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا. آپ کے پیشے میں جیت اور ہار دونوں ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اوسطاً آپ کی ہار زیادہ ہے کہ جیت زیادہ ہے، لیکن بہرحال میں تو ایسے ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ what are the feelings of a lawyer when they lose a case؟ کیونکہ ہر وکیل اپنا کیس جان سے لڑتا ہے، پوری طرح اس میں وکالت کرتا ہے، لیکن بہرحال ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جب آپ جیتتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خوشی ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور ہارنے پر کچھ تھوڑی سی فرسٹریشن ضرور ہوتی ہوگی. لیکن if you have put up a good fight and despite that you have not been able to win, I don't think کہ اتنی hopelessness یا اتنی frustration ہوتی ہے as long as you know that you've done your job well. But if you have the feeling that you have done a job well and that the relief was justified and it is not forthcoming, then obviously ایک frustration ہوتی ہے. اس سے زیادہ frustration ایسی صورتحال میں ہوتی ہے جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے اس کی بنیاد کسی قسم کا تعصب ہے، اور وہ چاہے خواتین کے خلاف تعصب ہو یا کوئی اور کسی قسم کی سوشل ایٹیٹیوڈ ہو جس کی وجہ سے کوئی تعصب پیدا ہو گیا ہو اور امتیاز کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہو. وہاں میرا خیال میں دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی فیل بیڈ اباؤٹ، اور وہاں پر پھر میرا خیال ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو اب یہاں نہیں چھوڑنا اور آگے تک لے کے جانا ہے. اور میں نے ایسا اپنی زندگی میں بہت سے تجربات ہیں میرے جہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ چھوڑ دیں، اس میں کچھ نہیں ہوگا، ایسا ماحول ہے، ایسے حالات ہیں، آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں چھوڑ دیتی تو شاید وہ فوائد نہ ملتے جو ایونچولی ملے، اور بہت سی سکسیسز بھی ہوئیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہمیں سکسیسز نہیں ہوئیں، چاہے عورتوں کے حوالے سے ہو اور عدالتوں کے حوالے سے میں بات کریں، عدالتوں میں بھی ہمیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سی سکسیسز بھی ہوئی ہیں. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جن میں ابھی بھی ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہے اور بہت سی فرسٹریشن ہے. اگر ایک عورت کا ایک حق ہے شادی کرنے کا اپنی مرضی سے، تو اس کو عورت کا سوشل رائٹ جو ہے اس کو واٹر ڈاؤن کر دیا جاتا ہے کسی نہ کسی سوشل نارم یا سوشل کنڈیشنالٹی پہ. تو میرا خیال میں کہ وہ ایریاز جو ہیں وہ ابھی ہمارے ہاں گرے ایریاز ہیں اور ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. دوسرا، بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا بہت براہ راست تعلق
خواتین کے خلاف تشدد جو ہے اس سے ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں اگر ان سوشل ٹینڈنسیز کو ڈسکریج کرنے میں اپنا کردار ادا کریں جن کی وجہ سے عورتوں کے خلاف تشدد ہوتا ہے، تو شاید اس تشدد کی ڈیٹرنس ہو، کیونکہ قانون کو ہمیشہ انسٹرومنٹ آف سوشل چینج سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر قانون اور عدالتی فیصلے ایک پالیسی کے تحت ان چیزوں کی ڈیٹرنس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ قوانین بنا دیں ایسے جو ان سوشل ایٹیٹیوڈز کو ری انفورس کریں جن کی وجہ سے کسی ایک طبقے یا کسی ایک سوشل سیکٹر کے خلاف امتیاز ہو رہا ہے یا اس قسم کا تشدد ہو رہا ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے چینج لانا سوسائٹی میں۔ اور حالانکہ بہت سے میرا خیال میں ایسے عدالتی فیصلے ہم نے دیکھے ہیں جو کہ انکریجنگ ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ اسٹرانگ وہ ایٹیٹیوڈز ہیں جو شاید مائنورٹی کے ہوں لیکن وہ حاوی رہتے ہیں، انسٹیٹیوشن پہ حاوی رہتے ہیں۔ تو کبھی کسی وقت اتنے سالوں میں کبھی خیال آیا کہ شاید میں کچھ آسان ہی کام کر لیتی، پڑھائی لیتی جو آپ کہیں تھی مجھے نہیں آتا؟ نہیں، مجھے یہ خیال بالکل نہیں آیا۔ نہیں، آئی ریئلی انجوائے واٹ آئی ڈو۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ پھر سے دوبارہ چوز کر لو تو میں یہی چوز کرتی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بہت سے کام میں کرتی ہوں، این جی او بھی ایک چلاتی ہوں، لیکن عدالت میں پیش ہونے کا جو کام ہے وہ میں نہیں چھوڑنا چاہتی، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ مجھے ریٹائرمنٹ نہ لینی پڑے۔ اور دس از سم تھنگ آئی لائک ڈوئنگ، آئی ریئلی لائک واٹ آئی ڈو۔ کیوں؟ میرے خیال میں شاید ایک چیلنج سا ہوتا ہے، اور بہت سے وقت آتے ہیں کہ آپ ان چیلنجز کو میٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش جاری رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ شاید اسی وجہ سے مجھے اس میں کوئی روٹین نہیں بنتی۔ یہ نہیں ہے کہ جو روز کر رہے ہیں آپ وہی کر رہے ہیں، ہر نیا دن کوئی نئی چیز آپ کے لیے لے کے آتا ہے۔ ابھی تک خدا کا شکر ہے کہ ایسی سپورٹ بھی ہمیشہ رہی ہے کہ کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کیا، تو شاید اس لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں کہتی کہ یہ نہ کرتی میں۔ اب تک اتنی مشکل نہیں لگی مجھے اس پروفیشن میں یا اپنے ایکٹیویزم کے حوالے سے کام کرنے میں۔